الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من بسم الشيطان الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ويوم تقوم الساعة ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. یہ معتدل درمیانے رکوع ہے اس سورت کے. پہلے رکوع میں 10 آیتیں تھیں، اس میں 9 ہے. یہ ہمارے پاس پارا موٹے موٹے حرفوں والا ہے. تو اب یہاں سے دلائل توحید اور ساتھ ساتھ منکرین کے لیے ڈراوا اور ماننے والوں کے لیے بشارت. اور پھر آیت نمبر 17 میں 5 نمازوں کا 2 آیتوں اشارتاً ذکر ہے. پھر آگے دلیل توحید ہے. شروع میں بھی دلیل ہے، آخر میں بھی دلیل ہے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ. اللہ یبدأ الخلق ثم يعيده. ہر مخلوق کو پہلی دفعہ بھی اللہ نے پیدا کیا اور دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. ہر مخلوق کو پہلی مرتبہ اللہ نے پیدا کیا، دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. یہ اصل میں آخرت اس کی دلیل ہے جو بار بار آئی ہے کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا. ثم الیہ ترجعون. ثم الیہ پھر ترجعون. اللہ کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا پھر اللہ کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. حساب کے لیے. ویوم تقوم الساعہ. یوم تقوم جس الساعة. دن قیامت قائم ہوگی. جس دن قیامت قائم ہوگی. یبلس المجرمون. یبلس المجرمون. مجرم نا امید ہو جائیں گے. مجرم نا امید ہو جائیں گے. یبلس، یہ ابلیس اسی لفظ سے ہے. ابلیس اللہ کی رحمت سے نا امید. فلم یکن لهم من شرکائهم شفعاء. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. یہ مشرکین کا نظریہ شفاعت اس کا رد ہے کہ اگر ہم نے قبولتی کی بھی تو ہمارے یہ معبود چھڑا لیں گے. اصل زیادہ شرک یہی تھا کہ جن کی ہم پوجا کرتے ہیں یہ مستقل خدا تو نہیں، اللہ کے پیارے ہیں اور یہ ان کی موڑتا نہیں ہے. یہ ہمیں مشکل وقت میں چھڑا لیں گے، ہمارے کام کرا دیں گے. تو اپر کلاس تو یہ ہے کہ خود کرتے ہیں، اور لوئر کلاس یہ کہ کروا دیتے ہیں. ان کی بات کو موڑتا نہیں ہے. جس کو پنجابی میں کہتے ہیں انہاں دیاں لیکھاں دے وچ میکھاں نے، جو لکھ چھڑیا کل گاڑ چھڑیا، لیکھاں دے وچ میکھاں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی سردار کا جنازہ پڑھایا. اللہ نے فرمایا آپ 70 دفعہ بھی معافی مانگے میں نہیں بخشوں گا. نوح علیہ السلام کو دعا سے روک دیا، بیٹے کے لیے دعا نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے مجبور نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ. ولم يكن لهم. نہیں ہوں گے ان کے لیے. نہیں ہوں گے ان کے لیے. من شرکائہم شفعاء. من شرکائہم ان کے شفعاء. شریکوں میں سے سفارشی. ان کے شریکوں میں سے جس سفارش کا رد ہے، جیسے یہاں جبری شفاعت اس کو کہتے ہیں کہ مجبور کر دے اللہ. اور جو شفاعت بالاذن ہے وہ ثابت ہے قرآن میں بار بار آتا ہے. الا باذنہ، الا لمن ارتضی، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. تو شفاعت بالاذن فرشتے، انبیاء، شہداء بہت سفارشی ہیں کہ اللہ تعالی اجازت دے کرو شفاعت، پھر منظور کرے. یہ ثابت ہے. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ. اور یہ ہے شفاعت کرنے والا بھی مومن ہو اور جس کے لیے کرے وہ بھی مومن. نہ مشرک کو شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی نہ اس کے حق میں اجازت ہوگی. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. وكانوا بشركائهم اور كافرين. یہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے. اور یہ اپنے شریکوں کو جب منکر دیکھیں ہو کہ فائدہ نہیں پہنچاتے تو قسمیں کھائیں گے.
واللہ ربنا ما كنا مشرکین، ہم نے کبھی شرک نہیں کیے، جھوٹ بولیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، جس دن قیامت قائم ہوگی، یومئذ یتفرقون، یومئذ اس دن یتفرقون، لوگ جدا جدا ہو جائیں اس گے۔ دن لوگ جدا جدا ہو اب یہاں تو مل جل کر رہتے ہیں، نیک اور بد، مومن کافر، وہاں یہ نہیں ہوگا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں الگ ہو جاؤ، یتفرقون، یوم الفصل، وہ فیصلے کا دن ہے۔ اب کیسے کیا ہوگا یعنی وہ فیصلے کا عملی تفریق اور تقسیم ہوگی، کوئی جنت کو جائیں گے، کوئی جہنم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا جنہوں نے ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، الصالحات فَهُمْ فِي روضہ، فَهُمْ فِي روضہ وہ باغ میں ہوں گے، وَغَامِرُونَ، یحبرون، ان کو خوش کیا جائے گا، یہ ان کی دل بہلانے کا سامان، خوشی کا سامان۔ اور کیا ہے جی، ان اصحاب الجنت لفی شغل فاکہون، بڑے اچھے یعنی مزے لے لے کر زندگی گزاریں گے۔ یحبرون، روضہ، یہ جو مسجد نبوی میں وہ حصہ مسجد کا کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تھا، یعنی آپ نے فرمایا میرے گھر اور ممبر کے درمیان، یہ کیا ہے جی، جنت کا باغ ہے۔ تو اس کا نام کیا ہے اس جگہ کے جی؟ روضۃ الجنہ، بس یہ اس لیے میں سنانا چاہتا تھا، یہ روضہ لفظ ہے، یہ واحد ہے اور ریاض جمع ہے، تو اس جگہ جو ہے روضۃ من ریاض الجنہ، روضۃ الجنہ کہنا چاہیے، جنت کا باغ۔ عام تلفظ کیا جی، ریاض الجنہ، وہ من ریاض الجنہ آپ کہہ سکتے ہیں، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو ایک ہے نا، تو کیا کہیں گے، روضۃ، یہ اور یہ ایک اور حدیث ہے، دیکھو نا اللہ تعالیٰ سب کا ہے، غریبوں امیروں سب کا ہے۔ جو وہاں جاتے ہیں روضۃ الجنہ میں نفل پڑھیں، جو وہاں نہیں جا سکتے، فرمایا کہ اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا فیہا، جب جنت کی کیاریوں سے گزرو تو کھا پی لیا کرو۔ صحابہ نے کہا کہاں ہیں جنت کی کیاریاں؟ فرمایا یہ ساری مسجد ہے، وہ بھی مسجد تھی نا کہ ہے، تو وہاں پڑھ کر جنت میں جاؤ، یہاں بھی پڑھ کر جنت میں جا سکتے۔ تو غریبوں کے لیے اپنے محلے میں روضۃ الجنہ ہے، جو وہاں پہنچ سکتا ہے وہاں عمرہ کرے، نہیں پہنچ سکتا تو فرض نماز پڑھ کر ذکر میں مشغول رہے، سورج نکل کر طلوع ہو 2 رکعتیں پڑھے، فرمایا مقبول عمرے کا ثواب اللہ دے گا۔ یہ غریبوں کو عمرہ یہاں ہی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے انکار کیا، جن لوگوں نے انکار کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وَكَذَّبُوا اور بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں کو اور جھٹلایا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، وَلِقَاءِ اور الْآخِرَةِ، آخرت کی ملاقات کو، اور آخرت کی ملاقات، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ، ایسے لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ ایسے لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ محضرون، یعنی شوق سے نہیں جائیں گے، جیسے مجرم کو ہتھکڑیاں لگا کر پیش کیا جاتا ہے عدالت میں، حاضر کیے جائیں گے۔ اب جب یہ دلائل سن لیے تو فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، لفظی معنی تو ہے اللہ کی تسبیح پڑھو شام کے وقت اور صبح کے وقت، اللہ کی تسبیح پڑھو شام میں اور صبح کے وقت۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ساری تعریفیں اس کے لیے خاص ہیں، آسمانوں میں اور زمین میں، ساری تعریف اس کے لیے خاص ہے، وعشیًا، وعشیًا، اور زوال کے بعد، اور زوال کے بعد، وحین تظہرون، وحین تظہرون، جب تم ظہر میں پہنچتے ہو۔ جب تم ظہر میں اب ان 2 آیتوں میں یہ ہے تو تسبیح اور حمد کا لفظ، سبحان اللہ اور الحمد وَلَهُ الحمد، لیکن زیادہ مفسرین نے اس سے مراد 5 نمازیں لی ہیں۔ تو نماز جو ہے اس کا ذکر کہیں صلاۃ کے ساتھ، کہیں رکوع کے لفظ کو بول کر ورکعی مارنا کی،
ارکعوا واسجدوا دونوں لفظ بول کر رکوع سجدہ بول کر نماز، کہیں صرف سجدہ بول کر نماز، کہیں قیام قوموا للہ قانتین، تو یہاں تسبیح اور حمد سے مراد نماز ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جو حدیث کو نہیں مانتے، جب حدیث کو نہیں مانتے تو پھر وہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتے۔ بعض منکرین حدیث ایک نماز بھی نہیں پڑھتے، بعض 2 پڑھتے ہیں، مختلف ان کو کوئی مسلک نہیں ہے منکرین حدیث کا، ہر آدمی خود ہی مجتہد ہے، تو پڑھتے بھی اپنے طریقے سے ہیں۔ تو ان کو سمجھانے کے لیے چلو تم حدیث نہیں مانتے تو قرآن میں بھی 5 نمازوں کا ذکر ہے، سورہ ہود میں، سورہ بنی اسرائیل میں، اور سورہ طٰہٰ میں، اور اس سورہ روم میں یہ 2 آیتیں، پھر آگے چل کر سورہ قاف میں، تو یہاں سے بھی 5 نمازیں ثابت ہوتی ہیں۔ یعنی تسبیح اور حمد سے مراد نماز ہے، تسبیح اور حمد نماز کے اندر۔ حین تمسون مساء کے اندر مغرب اور عشاء شام، تصبحون صبح کا لفظ واضح ہے، فجر کی نماز، مغرب عشاء اور فجر ہوگی، اور عشیًا، عشی کہتے ہیں زوال کے بعد، غدواً و عشیًا، غدو زوال سے پہلے، عشی زوال کے بعد، تو اس سے ہو گئی مراد ہو گئی عصر۔ اور حین تظہرون یہ ظہر کا واضح لفظ ہے، تصبحون اور تظہرون تو بالکل واضح لفظ ہے، باقی جو ہے وہ سوچ کر معلوم ہوتے ہیں۔ 5 نمازیں اشارتاً یہاں مذکور ہیں۔ تو ایک لفظ ساتھ اور بھی یہاں میں تھوڑا سا وضاحت کرتا ہوں کہ بعض اوقات سنا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی 11 سال تک تو صرف کلمہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ نبوت جس دن حضور کو ملی اسی دن علمہ الوضوء والصلاۃ، جبریل نے وضو بھی سکھایا، نماز بھی سکھائی، پہلے دن نبوت کی۔ حضور کی نبوت کا کوئی دن نماز سے خالی نہیں گزرا، نبوت کی زندگی۔ یہ اور بات ہے کہ پہلے نمازیں 3 تھیں، فجر، عصر اور تہجد، اور معراج کی رات، معراج کی تاریخ میں بھی کئی قول ہیں، تو زیادہ دلائل والا جو ہے وہ یہ ہے کہ 10ویں سال نبوت کی، ہجرت سے 3 سال پہلے، ہجرت سے 3 سال پہلے معراج ہوئی، تو اس کے اندر 5 نمازیں ہوئی، 5 معراج سے ہوئی ہیں، شروع نہیں ہوئی۔ تو یہ نہیں مناسب کہنا کہ 11 سال تک تو صرف کلمہ ہی تھا۔ اور زکوٰۃ کا ذکر ہے مکی صورتوں میں، کئی صورتوں میں، شروع والی صورت ہے سورہ مزمل، بالکل ابتدائی 3 4 نمبر ہے اس کا نزول کا، اس میں ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یہ تھوڑا سا فرق ذہن میں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو سورہ ہود اور سورہ بنی اسرائیل میں 5 نمازوں کو واضح ذکر ہے، واضح، یہاں تھوڑا سا اشارے، کہیں مختصر کہیں مختصر۔ یہ اصول لوگوں نے لکھا ہے کہ قرآن ایک بات کو کہیں مختصر ذکر کرتا ہے تو دوسری جگہ خود ہی تفصیل کرتا ہے۔ ما اجمل فی مقام فصلہ فی مقام آخر۔ اب آگے دلیل توحید۔ اب یہ 5 اوقات کیوں ہیں؟ یہ اللہ والوں نے محنت کر کے بڑے اس میں نقطے پیدا کیے ہیں کہ ان 5 اوقات میں کیا خصوصیت ہے۔ میں ایک مختصر سی بات سنا دیتا ہوں کہ اس پر مستقل کتابیں ہیں، شریعت کے احکام کے فلسفے، حکمتیں۔ تو جب آدمی جاگتا ہے تو گئے نئے سرے سے زندگی حاصل ہوئی، اس لیے دعا الحمدللہ احیانا بعد ما اماتنا، موت کے بعد زندگی دی، تو اس کے شکرانے میں فجر کی نماز۔ پھر جب اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے کچھ محنت کی تو ظہر کی نماز اس کے شکرانے میں۔ پھر اس کے بعد مزید جب عصر تک کچھ اور رزق تلاش کیا، پھر شکرانے میں عصر کی نماز۔ اور دن ختم ہوتا ہے تو پھر خیریت سے دن گزرا تو رات کی ابتدا ہوتی ہے تو مغرب کی نماز، مغرب رات شروع ہوتے ہی پہلے، اور پھر جو ہے اس کی تکمیل کے لیے
दिन को खैरियत से गुजरने के लिए सोने से पहले कि अल्लाह के ज़िक्र पर सो जाऊं, इशा की नमाज। ये एक है और कई और मुख्तलिफ हैं ज़रा तफसील तलब। तो ऐसे तो जितनी हम मेहनत करें अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते। किसी एक आँख, दिमाग, किसी चीज़ का शुक्र नहीं अदा कर सकते। जो ये बातें जितनी भी हैं अल्लाह की नेमतों के शुक्र के लिए हैं। लेकिन चलो सारा नहीं हो सकता, तो अल्लाह ताला ने ये चाहिए तो था कि 24 घंटे अल्लाह की इबादत करते और नमाज में खड़े रहते, लेकिन नहीं फरमाया। अपना जान की भी यानी ज़रूरत है और ज़रूरतें हैं, तो वक्फे दिए, सहूलतें दी कि थोड़ा सा 4-5 दफ़ा हाज़िरी दे दो, यही काफ़ी हो जाएगा। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। वही जिंदा को मुर्दे से निकालता है और मुर्दे को जिंदा से निकालता है। लफ्ज़ी माना तो ये है। अब की मिसालें, वजाहतें, यानी जिंदा को मुर्दा से, चूजे को अंडे से, पौधे को बीज से, और हैवान को नुतफे से, यानी बज़ाहिर मय्यत है उसमें से हई निकाला, जिंदा निकाला। और जिंदा मोमिन को भी कहा गया कि मोमिन निकाला काफिर से, बाप काफिर है, बेटा मोमिन है। और इल्म भी जिंदगी है, इल्म को भी जिंदगी। आलिम निकाला जाहिल से, बाप अंगूठा लगाता है, बेटा PhD कर गया और बहुत पढ़ गया। ये सारे मिसदाक हैं इसके। ये इसका उलट से दूसरा, वयुह्यिल अर्ज़ बाद मौतिहा, और वही ताज़ा करता है ज़मीन को उसके खुश्क होने के बाद। ज़मीन की मौत उस तरह नहीं जैसे हैवान मरता है, जब ऊपर नबातात न रहें, खुश्क हो जाए तो मर गई, और जब फिर उसके अंदर नबातात और हर किस्म की चीज़ें उग आएँ तो वह जिंदा हो गई। तो ये अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, वो कज़ालिक तुखरजू, इसी तरह तुम्हें दोबारा निकाला जाएगा। तो सूरह काफ में भी ऐसा ही है, दलील बयान फरमाकर हयात मौत की फरमाया कि कज़ालिकल खुरूज, ऐसे ही ज़मीन से निकलने को समझ लो, इससे सोच लो। तो जब बारिशें ख़त्म होती हैं, खुश्क मौसम होता है, कुछ भी नज़र नहीं आता, वो सब कुछ ख़त्म समझा जाता है। जब ऊपर बारिश होती है, मिट्टी के साथ पानी मिलता है, फिर वो गुमशुदा चीज़ें जो थीं उनके बीज जो है वो उनके ज़र्रात को अल्लाह ताला मिलाकर फिर जो है वो बीज टूटते हैं, उनमें से पौधे निकलते हैं, पौधे ज़मीन को चीर कर निकल आते हैं, और ये ज़िंदगी होगी ज़मीन की। इसी तरह ये जो है इंसान का भी ऐसा ही है, यानी नुतफ़े से ये 7 मरहले कुरान में बयान फरमाए। नुतफ़ा, फिर जमा हुआ खून, फिर गोश्त, फिर हड्डियाँ, फिर हड्डियों पर गोश्त, फिर उसके बाद तकमील उसकी। तो जैसे वो गुमशुदा चीज़ें, नबातात के वो बीज गुमशुदा, वो बारिश के ज़रिए दोबारा जो है ज़िंदा होकर वो खड़े हो जाते हैं, लहलहाने लगते हैं। ऐसे ही इंसानों की पैदाइश भी है। तो ये जो तुम साल में कई दफ़ा देखते हो, ज़मीन का खुश्क होना, ताज़ा होना, मरना, ज़िंदा होना, नबातात के, इसी पर अपने आप को कयास करो। इसका क्या कैसे इनकार करते हो कि अल्लाह ताला दोबारा नहीं पैदा कर सकता। वकज़ालिक तुखरजू। अब यहाँ, हाँ बस रुकू खत्म। अब यहाँ से बड़े ख़ास अंदाज से बताएं, हर दलील की शुरू में मिन आयात ही, ये ख़ास तरीका है इसका। अल्लाहु यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु, अल्लाह ताला हर मखलूक को पहली दफ़ा पैदा करता है, फिर दोबारा भी पैदा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर उसी की तरफ तुम्हें लौटाया जाएगा। व यौम तक़ूमुस्साअह, जिस दिन क़यामत कायम होगी। युब्लिसुल मुजरिमून, मुजरिम नाउमीद हो जाएंगे। वलम यकुन लहुम मिन शुरकाइहिम शुफ़अआ,
نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے سفارشی نہیں ہوگی ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے وکانوں بشرکائہم کافرین وکانوا بشرکائہم اور بن کافرین جائیں گے اپنے شریکوں کے منکر اور بن جائیں گے اپنے شریکوں کے منکر ویوم تقوم الساعہ یوم تقوم جس دن الساعہ قیامت قائم ہوگی جس دن قیامت یومئذ یتفرقون یومئذ اس یتفرقون دن جدا جدا ہو جائیں گے مومن اور کافر ہاں جی منکم کافر و منکم مؤمن تقسیم ہو جائیں گے فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات اما الذین آمنوا جن لوگوں نے ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے لوگوں نے مالک نے فہم کما فی روضۃ یحبرون ہم فی روضۃ یحبرون وہ باغ کے اندر ہوں گے اور خوش کیے جائیں گے وہ باغ کے اندر ہوں گے اور خوش کیے جائیں گے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا واما الذین کفروا جنہوں نے وکذبوا انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے انکار کیا ہمارے آج وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ ولقاء الآخرہ اور آخرت کی ملاقات کو اور آخرت کی ملاقات فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فاولئک فی ایسے العذاب لوگ عذاب کے اندر حاضر کیے جائیں گے ایسے لوگ عذاب کے اندر حاضر کیے جائیں فسبحان اللہ گے سبحان اللہ اللہ کی تسبیح پڑھو اللہ کی اللہ کی پاکی بیان کرو تسبیح ہے ایسی کیسے میں تسبیح آتے ہیں دانے والے میں یہ بھی مختلف ہونی ہے یہ اصل میں تسبیح نہیں ہے تسبیح کا آلہ ہے تسبیح کا معنی سبحان اللہ پڑھنا یہ مسبحہ ہے مسبحہ تسبیح پڑھانے والی تو کسی اللہ والے سے حسن بصری سے کسی سے پوچھا کسی نے کہ آپ تو ویسے ہی آپ کی زبان اور دل پر تسبیحات اور ذکر جاری ہے تو یہ ہاتھ میں کیوں رکھتا ہے فرمایا کہ یہ میری محسنہ ہے اس کے پکڑنے سے آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں پڑھوں متوجہ ہو جاتا ہے تو محسنہ کو بلانا نہیں چاہیے پھینکنا نہیں چاہیے بہت لوگ تسبیح سے بھی چڑھتے ہیں کہ بھائی تسبیح بھی نہ ہو تو تسبیح کیا کہتی ہے کسی کو یہ تجربہ ہے آدمی پکڑتا آدمی خود بخود متوجہ ہوتا ہے کہ بھی ہاتھ میں ہے تو پڑھ لوں یاد دلانے والی ٹچ ریفلیکسز ہوتے ہے ہیں میڈیکلی مختلف ہوتی ریفلیکسز ہیں ہاں، ترقی یافتہ تو ویسے صباح وہ بھی تسبیح ہے ایک محترمہ وزیر اعظم تھی یہاں بھائی فیروق کے پاس افتتاح کر رہی تھی کسی چیز کا تو اخبار میں نے پڑھا تھا تو صحافی بھی ہر چیز پوچھ لیتے ہیں انہوں نے کہا محترمہ یہ تسبیح پر آپ کیا پڑھتی ہیں تو اس نے کہا آیت الکرسی پڑھتی ہوں آیت الکرسی تو فوراً اس نے کہا وہ تو بڑی لمبی آیت ہے آپ تو بہت تیز پڑھتی ہیں آپ تو تیز پڑھتی ہیں وہ تو بہت لمبی اس نے کہا میں صرف کرسی 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 پڑھتی ہوں میں نے اخبار ساری آیت الکرسی نہیں صرف کرسی 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 نہیں یہ کہا کسی اور نے تھا کسی اور نے کہا تھا میں اس وزیر اعظم کے ساتھ اسٹاف افسر بھی تھا مجھے بھی تجربہ اچھا یہ جو صبح ہے سبحان اس کو ذرا ایکسپلین کر یہ کیا صبح اس یہ ایک لفظ کی تشریح کے لیے گھنٹہ چاہیے یہ سبحان مصدر ہے اور یعنی تسبیح کا نام ہے جیسے صلاۃ تسلیہ کا نام ہے زکوٰۃ تزکیہ کا نام ہے علم مصدر یہ علم مصدر ہے اور اس کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے سبحوا سبحان اللہ سبحوا سبحان اللہ پڑھو اللہ کی تسبیح تسبیح کا معنی کیا ہے تسبیح کا معنی ہے تنزیہ اللہ کی ذات کو پاک کہنا ان چیزوں سے جو اس کی شان کے خلاف ہیں شریکوں سے پاک اولاد سے پاک کنبے سے پاک جہالت سے پاک موت سے پاک مرض سے جو بھی اس کی شان کے خلاف چیز ہے اس سے اللہ کو پاک کہنا یہ ہے تسبیح اور شریکوں سے پاک اس کی ہم جو ایک کتاب ہوتی تھی اب نہیں ہے وہ نصاب میں سلم اس کو کہتے تھے سلم العلوم وہ شروع ہوتی ہے سبحان سے اس کا پہلا لفظ یہ وہاں پر دو تین دن اس کی تشریح کہ بھئی صرفی لحاظ سے کیا چیز ہے نحوی لحاظ سے کیا چیز ہے اور یہ سارا اس کا معنی کیا ہے سلم تو سیڑھی کو نہیں کہتے سیڑھی ہاں کتاب ہے منطق کی سلم العلوم سلم اچھا محب اللہ بہاری قاضی تھے
بادشاہوں کے زمانے میں اس نے لکھی ہے، دو قریب قریب مسلم الثبوت اور سلم العلو. فسبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی باقی بیان کرو حین تمسون، حین تمسون، جب شام میں پہنچتے ہو، جب شام میں پہنچتے ہو، جب اندھیرا تھوڑا سا شروع ہوتا ہے مغربی کا. وحین تصبحون، وحین تصبحون، جب تم صبح کرتے جب ہو، تم صبح کا معنی روشنی. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ اور وَالْأَرْضِ، وہی تعریفوں کا مستحق ہے اور وہی آسمانوں اور تعریف زمین میں. آسمان و زمین، وعشیہ، وعشیہ، اور زوال کے بعد. اور زوال کے بعد. عشاء اور ہے، عشی اور ہے. عشاء تو ہوتا ہے جب اچھی طرح اندھیرا ہو جائے، اور عشی زوال کے بعد. وحین تظہرون، وحین تظہرون، جب تم ظہر میں پہنچو. جب تم ظہر یخرج الحی من المیت، یخرج الحی من وہ المیت، زندہ کو نکالتا ہے مردے سے. وہ زندہ کو نکالتا ہے، ویخرج المیت من الحی، ویخرج المیت من الحی، اور مردے کو نکالتا ہے زندہ سے. اور مردے کو نکالتا ہے، ویحیی الارض بعد موتها، ویحیی الارض اور بعد وہ تازہ کرتا ہے زمین کو اس کی خشک ہونے کے بعد. تازہ کرتا ہے زمین کو. حیات الارض، ہاں، موت الارض یبسها، خشک ہونا یہ موت ہے زمین کی، اور حیات اس کا تازہ ہونا. وکذالک تخرجون، وکذالک اسی تخرجون، طرح تمہیں بھی زمین سے نکالا جائے اسی گا. طرح تمہیں منہا خلقناکم فیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ اخری. سبحان اللہ. السلام علیکم.